کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا بھر کے سائنسدان جو الگ الگ زبانیں بولتے ہیں آخر ایک دوسرے سے بات کیسے کرتے ہوں گے؟ وہ نہ ایک طرح کی خفیہ زبان استعمال کرتے ہیں، ایک ایسی زبان جس پر سرحدوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ایک ایسی زبان جو کائنات کے بڑے بڑے راز کھول دیتی ہے۔ تو چلیں آج اسی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا اس تصویر کو دیکھیں، یہ ایک جدید کمپیوٹر چپ ہے، ٹیکنالوجی کا ایک چھوٹا سا معجزہ، لیکن اس کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ سے خیال پر ہے: پیمائش۔ اتنی چھوٹی اور طاقتور چیز بنانے کے لیے ہر جز کو ناقابل یقین حد تک درست ناپنا پڑتا ہے۔ اور یہیں سے طبیعیات یعنی فزکس کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یہ سائنس کی وہ بنیاد ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ وہ اصول اور قوانین فراہم کرتی ہے جن سے باقی تمام علوم کو سمجھا جاتا ہے۔ تو کائنات کے قوانین کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اسے ناپنے کا ایک قابل اعتماد طریقہ چاہیے۔ فزکس صرف خیالی نظریات کا نام نہیں، بلکہ یہ مشاہدے، تجربے اور سب سے بڑھ کر بالکل ٹھیک پیمائش پر مبنی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں۔ اگر ہمیں کائنات کو ناپنا ہے تو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ہم اصل میں ناپ کیا سکتے ہیں۔ یہ سائنسی زبان کے بنیادی حروف تہجی ہیں۔ سائنس میں ہم ان چیزوں کو طبعی مقداریں یا فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جسے ہم ایک نمبر اور ایک یونٹ کے ساتھ بتا سکتے ہیں، جیسے کمرے کی لمبائی، کسی چیز کا وزن یا گزرتا ہوا وقت۔ اچھا، اب جو بات واقعی دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ مقداریں دو طرح کی ہیں۔ ایک ہے بنیادی مقداریں، یوں سمجھیں کہ یہ کسی زبان کے حروف تہجی ہیں، بالکل بنیادی بلڈنگ بلاکس، جیسے لمبائی، کمیت اور وقت۔ اور پھر آتی ہیں ماخوذ مقداریں، یہ انہی حروف سے بنے ہوئے الفاظ کی طرح ہیں، جیسے رفتار یا قوت، جنہیں ہم انہی بنیادی مقداروں کو جوڑ کر بناتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس حروف تہجی ہیں تو ہمیں گرامر کے اصولوں کی بھی ضرورت ہے۔ سائنس میں یہ اصول ایک معیاری نظام سے آتے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر کوئی ہر جگہ ایک ہی زبان بول رہا ہو۔ سوچیں، 1960 سے پہلے دنیا بھر کے سائنسدان پیمائش کے لیے الگ الگ نظام استعمال کرتے تھے، جس سے کافی الجھن پیدا ہوتی تھی۔ پھر ایک بین الاقوامی کمیٹی نے مل کر ایک عالمی نظام بنایا جسے سسٹم انٹرنیشنل یا SI کہتے ہیں، جو آج تقریباً پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ اس عالمی نظام کی بنیاد یہ 7 بنیادی اکائیاں ہیں۔ ہم میں سے اکثر لمبائی کے لیے میٹر، کمیت کے لیے کلوگرام اور وقت کے لیے سیکنڈ سے تو واقف ہیں، لیکن یہ نظام اس سے بھی آگے جاتا ہے، جس میں بجلی کے کرنٹ کے لیے ایمپیئر اور درجہ حرارت کے لیے کیلون جیسی اکائیاں شامل ہیں۔ یہ فزکس کی گرامر کے وہ اٹل اصول ہیں جن پر باقی سب کچھ تعمیر ہوتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ تعمیر کیسے ہوتی ہے، یعنی ان بنیادی حروف تہجی اکائیوں کو ملا کر زیادہ پیچیدہ خیالات یا یوں کہیں کہ نئے سائنسی الفاظ کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قوت یعنی فورس کو ہی لے لیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قوت کیا ہوتی ہے، کسی چیز کو دھکیلنا یا کھینچنا، لیکن سائنس کی زبان میں اسے ٹھیک کیسے ناپا اور بیان کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب انہی بنیادی اکائیوں میں چھپا ہے۔ آئیے اسے ایک ایک قدم کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم، ہم کمیت یعنی کلوگرام سے شروع کرتے ہیں۔ دوسرا قدم، پھر ہم اسے لمبائی یعنی میٹر سے ضرب دیتے ہیں۔ اور تیسرا قدم، آخر میں ہم اسے وقت کے مربع یعنی سیکنڈ اسکوائر سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ نتیجہ، ہمیں قوت کی اکائی نیوٹن حاصل ہوتی ہے۔ یہ شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کیسے بنیادی اکائیاں مل کر نئے معنی پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ صرف قوت تک محدود نہیں، اسی طریقے سے ہم دباؤ کے لیے پاسکل، کام کے لیے جول اور طاقت کے لیے واٹ جیسی اکائیاں بناتے ہیں۔ یہ نظام انتہائی طاقتور اور ورسٹائل ہے، مطلب چند بنیادی اصولوں سے لاتعداد تصورات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہوگا جب ہم بہت بڑی یا بہت چھوٹی چیزوں کو ناپ رہے ہوں، جیسے کسی کہکشاں کا فاصلہ یا ایک ایٹم کا سائز؟ ان نمبرز کو لکھنا تو بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نمبر کو دیکھیں، اسے پڑھنا اور لکھنا دونوں ہی تھوڑا مشکل اور غیر مؤثر سا ہے۔ اور اب اسے دیکھیں، یہ وہی نمبر ہے لیکن سائنسی نوٹیشن میں لکھا ہوا ہے۔
یہ کتنا صاف، مختصر اور سمجھنے میں آسان ہے۔ سائنسدان اسی طرح بڑی اور چھوٹی تعداد کو آسانی سے لکھتے اور سمجھتے ہیں۔ تو اب اس سارے تجزیے کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پیمائش کا نظام، یہ سائنسی زبان اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ نظام ہمیں ایک الیکٹران کے ناقابل تصور حد تک چھوٹے وزن سے لے کر ہماری زمین کے بہت بڑے وزن تک ہر چیز کو بیان کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ واقعی کائنات کو ناپنے کا ایک آلہ ہے۔ تو اس سب کا اہم نقطہ یہ ہے، یاد ہے وہ کمپیوٹر چپ جو ہم نے شروع میں دیکھی تھی؟ وہ اس عالمی زبان کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ یہ زبان دنیا بھر کے سائنسدانوں کو مل کر کام کرنے، ٹیکنالوجی بنانے اور کائنات کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے۔ اس کے بغیر ہماری جدید دنیا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے طبعی دنیا کو ناپنے کے لیے تو ایک عالمی زبان بنا لی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر انسانی احساسات اور تجربات کو بیان کرنے کے لیے بھی ایسی ہی کوئی عالمی معیاری زبان ہوتی تو وہ کیسی ہوتی؟